بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے، کیونکہ جو ہمارے ملک کے اندر یا پوری دنیا کے اندر جو ہے ایک وبا پھیلی ہوئی ہے جس کا نام جو ہے کووڈ-19 ہے، پینڈیمک ہے، کیونکہ پوری دنیا کے اندر ہے تو اس لیے اس کو پینڈیمک کہا جاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب اس سے خیریت سے ہوں گے اور آپ کے فیملی ممبرز جو ہیں وہ بھی اس سے بچے ہوئے ہوں گے۔ تو کیونکہ یہاں پہ ادارے بند ہیں، اس وجہ سے ہم لوگ کلاسز جو ہیں وہ آن لائن کر چکے ہیں۔ تو اب آپ لوگ جو ہے وہ یہاں سے لیکچر کو ڈاؤن لوڈ کریں گے، آپ کے گروپ میں اس کو سینڈ کیا جائے گا، تو اس کے بعد جو ہے پھر آپ اس کو سن سکیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ لیکچر سننے کے بعد اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کویشچن آتا ہے تو وہ کویشچن جو ہے آپ لوگ ریز کر سکتے ہیں، وائس میسیج کر سکتے ہیں یا ویسے ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کو اس کی کلیئرلی جو ہے وہ سمجھ آ سکے۔ تو کیونکہ آپ کی کلاس جو ہے وہ اب سیکنڈ ایئر ہے، آپ لوگ پروموٹ ہو چکے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے یہاں پہ کچھ لیسنز ہیں آپ کے، اور ان میں جو فرسٹ لیسن ہے وہ ہے دا ڈائنگ سن۔ تو سب سے پہلے ہم اس لیسن کا جو ٹائٹل ہے اسی کو ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ دا ڈائنگ سن ہے کیا۔ تو اگر اس کے لفظی معنی دیکھی جائیں، ڈائنگ کا مطلب ہوتا ہے ڈوبتا ہوا یا ٹوٹتا پھوٹتا، اور سن کا مطلب سورج۔ تو اب اس کو اگر ڈیفائن کریں تو یہ ہے کہ یہاں پہ ایک سائنٹیفک ویو سامنے آتا ہے کہ ڈوبتا ہوا سورج اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اس کے پیچھے کچھ سائنٹیفک ویوز ہیں، لیکن ان کو عملی طور پر ہم جو ہے وہ اپلائی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے اندر، اس لیسن کے اندر جو باتیں کی گئی ہیں وہ جو ہے ایک ازمپشنز ہیں، وہ مفروضے ہیں، ان کو پریکٹیکلی آپ پروو نہیں کر سکتے۔ تو ڈائنگ سن کا مطلب یہ ہے ٹوٹتا پھوٹتا سورج۔ سائنس یہ کہتی ہے، یہاں پہ جو ایک مفروضہ قائم کیا گیا ہے سر جیمز کی جانب سے، تو اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی اور دنیا بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ زندہ رہنے کے لیے ہمیں کچھ نارمل جو چیزیں ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے، نارمل کنڈیشن میں ان کی ضرورت ہوتی ہے، جن میں جو ہے وہ سورج کی روشنی ہے۔ سورج کی روشنی آپ کو نارمل جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے، اگر حد سے زیادہ ہوگی تو تب آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے، اگر یہ کم ہوگی تو پھر بھی آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ جس طرح سیزنز آتے ہیں کہ اگر سردی حد سے زیادہ ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے آٹومیٹکلی فریزنگ شروع ہو جاتی ہے، جو کہ اوور ایج جو لوگ ہیں اس کو برداشت نہیں کر سکتے، ینگ بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اور ایز اے رزلٹ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اور اگر گرمی جو ہے وہ ایک حد سے زیادہ ہے، سورج اپنی جو روشنی ہے یا حرارت ہے وہ ایک حد سے زیادہ دے رہا ہے، تو پھر بھی آٹومیٹکلی انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس سے زیادہ ہیٹ کی وجہ سے۔ تو اس لیے اگر ہم نے یہاں پہ زندہ رہنا ہے تو اس کے لیے ایک نارمل کنڈیشن میں ہمیں حرارت کی ضرورت ہوگی، روشنی کی ضرورت ہوگی۔ تو سائنس جو یہاں پہ ایک مفروضہ قائم کیا گیا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ سورج جس شرح سے اپنی حرارت جو ہے وہ یہاں پہ فراہم کر رہا ہے ارتھ کو یا زمین کو، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ روشنی ختم ہو جائے گی، یہ حرارت ختم ہو جائے گی، کیونکہ زندہ رہنے کے لیے ہمیں حرارت کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے۔ تو اگر یہ روشنی اور حرارت ہی نہیں رہے گی تو انسان کی ڈیتھ ہو جائے گی، پوری یونیورس جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ صرف ایک مفروضہ ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ریلیجس ویوز ہیں وہ اس سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ یہ جو ایک ازمپشن، یہ مفروضہ ہے، کوئی معنی نہیں رکھتا، اور جو ہماری دینی تعلیمات ہیں وہ ان سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں، اور ہم جو ہے اس مفروضے سے ایگری نہیں ہوتے۔ لیکن کیونکہ یہ ایک لیسن ہے، یہاں پہ ایک مفروضے کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر سورج کی روشنی اس طرح سے جاری رہتی ہے تو ایک ایسا مقام آئے گا کہ سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی اور ایز اے رزلٹ جو ہے انسان کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ تو اسی لیے اس کا ٹائٹل جو ہے یہاں پہ دا ڈائنگ سن رکھا گیا ہے، کہ سورج جو ہے وہ جس طرح سے اپنی روشنی فراہم کر رہا ہے اور ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ روشنی اس کی ختم ہو جائے گی اور پوری یونیورس جو ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو یہ تو پہلا اس کا پوائنٹ تھا ٹائٹل کے بارے میں۔ اس کے بعد جو ہے کچھ اور پوائنٹس، مین پوائنٹس اس لیسن کے اندر بتائے گئے ہیں، جن میں فرسٹ ون جو ہے وہ یہ ہے کہ سٹارز کے بارے میں ہے۔ ہم جب رات کو دیکھتے ہیں کہ سٹارز جو ہیں وہ ہمیں بہت دوری پہ نظر آتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، اور یہ بھی لگتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہاں پہ فاصلے کے طور پہ ان کا فاصلہ بہت کم ہے، لیکن اگر ریالٹی دیکھی جائے تو ان کے درمیان جو ہے وہ میلوں کا فاصلہ ہوتا ہے، اربوں میلوں کا فاصلہ ہوتا ہے، اور یہ چانس ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جائیں۔ تو جب یہ سفر کر رہے ہوتے ہیں خلا کے اندر تو اکیلے اکیلے سفر کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے کا کوئی جو ہے وہ چانس موجود نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پہ دوسرا پوائنٹ ریز کیا گیا ہے کہ کس طرح سے یہ زمین وجود میں آئی۔ یہ سارے یہاں پہ سائنٹیفک ویوز ہیں سر جیمز کی جانب سے۔ تو اس کے بعد جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ زمین
کس طرح سے یا یہ پلانٹ جو ہے وہ کس طرح سے وجود میں آیا. تو یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ سورج کیونکہ وہاں پہ ہیٹ زیادہ ہوتی ہے، حرارت زیادہ ہوتی ہے، تو اس کی سطح کے قریب ایک سٹار یا ایک ستارہ جو ہے وہ حرارت کرنے لگ جاتا ہے، وہ اس کے قریب آنا شروع کر دیتا ہے. تو کیونکہ وہاں پہ ہیٹ ہوتی ہے، جتنا وہ سٹار اس کے قریب آتا ہے، سورج کی سطح کے قریب آتا ہے، تو اتنی لہریں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو پھر ایک ایسا پوائنٹ آتا ہے کہ وہ لہروں کے پھر جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، بعد میں وہ ٹکڑے سورج کی سطح پہ گر جاتے ہیں، اور اس کے بعد سورج کی سطح کے ارد گرد وہ حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں، مدار میں وہ حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں، گھومنا شروع کر دیتے ہیں. اور ان ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا جو ہے وہ زمین ہے جس پہ ہم رہ رہے ہیں، یا وہ پلانٹ ہے جس پہ ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ سر جیمز جینس کے مطابق زندگی اس طرح سے وجود میں آئی ہے. پھر نیکسٹ پوائنٹ اس میں بتایا گیا ہے کہ جو سٹارز ہیں وہاں پہ زندگی وجود میں کیوں نہیں آ سکتی. پلانٹس جو ہیں ان میں سے زمین ایک پلانٹ ہے جہاں پہ زندگی وجود میں آ سکتی ہے، لیکن باقی پلانٹس پہ زندگی وجود میں نہیں آ سکتی. لیکن جو سٹارز ہیں وہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ زندگی وجود میں کیوں نہیں آ سکتی. تو یہاں پہ پھر اس بات کو ڈیفائن بھی کیا گیا ہے، کلیئرلی ڈیفائن کیا گیا ہے کہ کیونکہ سٹار جو ہیں وہ آگ کے جلتے ہوئے گولے ہیں. کیونکہ جہاں پہ حرارت ہے، صرف روشنی ہے، آگ ہے، تو وہاں پہ آپ زندگی کو وجود میں نہیں لا سکتے. جس طرح سورج ہے وہاں پہ زندگی وجود میں نہیں آ سکتی، کیونکہ وہ ایک آگ کا جلتا ہوا گولا ہے، وہاں پہ صرف ہیٹ ہے، اس کی طرف سے روشنی آتی ہے. سٹارز بھی سیم ہے کہ وہاں پہ وہ آگ کے جلتے ہوئے گولے ہیں، تو وہاں پہ روشنی جو ہے، وہاں پہ حرارت ہے، زندگی وجود میں نہیں آ سکتی. اور اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ زمین کی جو ابتدا ہے وہ کس طرح سے ہوئی، کہ کس طرح سے یہاں پہ زندگی وجود میں آنا شروع ہو گئی. تو اس کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ بائی چانس جو ہے زمین کی سطح پہ ایک جرثومہ یا لیونگ آرگنزم آتا ہے، تو اس کے بعد وہ سٹیپ بائی سٹیپ انسانی شیپ میں چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بعد میں زندگی وجود میں آ جاتی ہے. اسی طرح جو جنریشن ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے جو سائنٹیفک ویوز ہیں یا دوسرے پریکٹیکل سائنٹیفک ویوز ہیں، اور جو ہمارے مذہبی کچھ ویوز ہیں، وہ اس سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں کہ کس طرح سے انسان وجود میں آیا، پہلا انسان کون تھا. تو وہ ایک ٹوٹلی جو ہے ایک علیحدہ ڈسکشن ہے. پھر اس کے بعد جو ہے بتایا گیا ہے کہ جب آپ اس یونیورس پہ رہتے ہیں تو یہاں پہ رہتے ہوئے آپ کو کچھ فیئرس یا جو کچھ خوف ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. خوف کون کون سے ہیں؟ ان میں پہلا یہ ہے کہ یہاں پہ ہم بالکل اکیلے ہیں، کہ فار ایگزامپل اس ارتھ پہ، اس پلانٹ پہ کوئی اٹامک وار جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو 99% ہماری جنریشن ہے یا یونیورس ہے اس کے ختم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. تو پھر ہم اپنی زندگی بچانے کے لیے کسی دوسرے پلانٹ پہ نہیں جا سکتے، کسی دوسری جگہ پہ نہیں جا سکتے. تو اس کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اگر اس قسم کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، کسی اٹامک وار کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، تو اس کے لیے جو رزلٹ ہے وہ صرف موت ہے. تو انسان اس یونیورس کے اندر اپنے آپ کو اکیلا فیل کرتا ہے، اور وجہ یہی ہے کہ اس قسم کے حادثے کی صورت میں، اٹامک وار کی صورت میں آپ اپنی جان نہیں بچا سکتے. تو اس کے اندر جو نیکسٹ آپ کا ایک لیسن ہے ڈارک دی ورک اینڈ گولڈن نائٹ، تو اس کے اندر اس چیز کو بھی ڈیفائن کیا گیا ہے کہ آپ اگر زندہ رہ سکتے ہیں تو وہ صرف ارتھ پلانٹ پہ زندہ رہ سکتے ہیں. جو دوسرے پلانٹس ہیں اس کے علاوہ مریخ وغیرہ، مارس، تو ان پہ زندگی وجود میں نہیں آ سکتی. اور لاسٹ چیز اس کے اندر یہ بتائی گئی ہے کہ زندہ رہنے کے لیے کچھ نیسیسری کنڈیشنز ہیں، اگر وہ کسی پلانٹ پہ موجود ہیں تو آپ زندہ رہ سکتے ہیں، ادروائز آپ زندہ نہیں رہ سکتے. تو پہلی چیز اس کے اندر یہ بتائی گئی ہے کہ واٹر، پانی. اگر آپ نے کسی پلانٹ پہ زندہ رہنا ہے تو وہاں پہ آپ کو واٹر کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، اور پانی جو ہے وہ نارمل ہونا چاہیے. تو آپ لوگ دیکھتے ہیں اپنے آس پاس کہ پانی جو ہے وہ زیر زمین جو موجود ہے، کچھ ایسے علاقے ہیں کہ وہ پینے کے قابل نہیں ہیں، جس کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں. کچھ علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پہ وہ سوٹیبل ہے، نارمل ہے، جس کو یوز کر کے آپ اپنا سروائیول کر سکتے ہیں. اور پھر پہلی کنڈیشن یہ ہے، اور دوسری یہ ہے کہ ہوا، کہ جو ایئر ہے وہ بھی نارمل ہونی چاہیے. کہ اگر کسی پلانٹ پہ یہ ایئر یا ہوا جو ہے وہ نارمل کنڈیشن میں موجود ہے تو پھر آپ کی آئیڈینٹی یا آپ کی جو شناخت ہے وہ رہ سکتی ہے، ادروائز آپ کی جو شناخت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو نیکسٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے ٹمپریچر، کہ اگر آپ کا جو درجہ حرارت یا ٹمپریچر ہے وہ نارمل ہے پھر بھی زندہ رہ سکتے ہیں، اگر وہ نارمل نہیں ہے تو پھر آپ کی زندگی کا جو سروائیول ہے وہ ممکن نہیں. تو اس کے لیے کیا ہے کہ اگر بہت زیادہ سردی کا موسم ہے تو پھر آپ سروائیو نہیں کر سکتے، ٹمپریچر جو ہے وہ منفی میں چلا جائے گا. پھر اس کے بعد اگر ٹمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے تو گرمی کے موسم میں تو پھر بھی آپ کا سروائیول جو ہے وہ ناممکن ہے. تو اگر ٹمپریچر جو ہے وہ نارمل ہوگا تو پھر آپ سروائیول اپنا کر سکتے ہیں، ادروائز آپ لوگ اپنا سروائیول نہیں کر سکتے. تو سمپلی جو ہے یہاں پہ کچھ مین پوائنٹس ڈسکس کیے گئے ہیں اس لیسن کے اندر، وہ یہی ہیں
کہ جو ٹائٹل ہے وہ اسی چیز کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ ایک پوائنٹ ایسا آئے گا کہ سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی قیامت جو ہے وہ برپا ہو جائے گی. وہ کیونکہ ایک صرف مفروضہ ہے تو اس کے لحاظ سے یہ چیز بیان کی گئی ہے، لیکن ہمارے جو ریلیجس ویوز ہیں جو کہ ہماری مقدس کتابوں کے اندر اور ہمارے گاڈ کی جانب سے ہمیں دیے گئے ہیں وہ ٹوٹلی اس سے ڈفرینٹ ہیں. اور یہی جو چیز ہے وہ ہمارا جو دین ہے جو کہ ایک پرفیکٹ ہمارا ایک ریلیجن ہے وہ اس سے ٹوٹلی اس کو ڈیفائن کر دیتی ہے، ٹوٹلی ڈفرینٹ کر دیتی ہے. تو یہ اس کے کچھ مین پوائنٹس تھے. اگر آپ لوگوں کو اس میں سے کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو وہ آپ لوگ جو ہے وہ کویشچن کر سکتے ہیں. کویشچن کے لیے آپ لوگ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں اور وائس میسیج بھی کر سکتے ہیں. تو یہ صرف لیسن کا ایک خلاصہ تھا مین. باقی جو نیکسٹ اس کے کویشچنز ہیں وہ ہم کل سے پھر ریڈ کرنا شروع کریں گے. شکریہ.